جی تو کل ہم نے یہ پڑھے تھے الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ، تو ان کا تعلق صرف اور صرف پڑھنے سے ہے کہ ان کی ادائیگی وغیرہ کیسے کی جائے گی. ہم نے اس کو پڑھا تھا کل کہ جو القمر کہتے ہیں، قمر کہتے ہیں چاند کو، تو جو القمر، اب اس پہ جب ہم لام لگائیں گے تو اس میں لام کی آواز آئے گی، القمر القمر. تو جو جن میں الف لام لگاتے وقت، الف لام لگاتے وقت جس میں لام کی آواز آئے گی ان کو الحروف القمریہ کہا جائے گا. جیسے کہ الابو، تو اس میں ابن تھا، اصل لفظ تھا ابن، ٹھیک، اصل لفظ تھا ابن، اس میں ہم نے جوڑا الف لام تو یہ بن گیا الابو، الابو، ٹھیک. تو الابو میں جب ہم پروننس کریں گے، اس کی آواز نکالیں گے تو کیسی آواز آئے گی؟ الابو، لام کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لام کی آواز آئے گی تو یہ الحروف القمریہ ہے. تیز کر دو، تیز. اسی طرح البابو، یہ اصل لفظ تھا بابن، با الف با، بابن، اس میں ہم نے جوڑا الف لام تو یہ بن گیا البابو. تو یہ اس میں با لام کی آواز آ رہی ہے، اس لیے جو ہے یہ الحروف القمریہ. اسی کے مقابلے میں الحروف الشمسیہ دیکھیے، التاجر، یہ لفظ تھا تاجرن، یہ تا الف جیم را، تاجرن، اس میں ہم نے جوڑا الف لام تو اس کو ہم التاجرو نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے التاجرو، التاجرو. یہ تا پر تشدید آئے گی، دیکھیے سارے کے سارے حروف پر یہاں پہ تشدید ہے، یہ التاجرو، الثوب، الدیک، تو یہ ان تمام حروف میں جو ہے لام کی آواز نہیں آئے گی. تو یہ الحروف القمریہ اور الحروف الشمسیہ کا جو تعلق ہے صرف اور صرف پروننسیشن سے اور پڑھنے سے ہے. ٹھیک، اب آگے بڑھتے ہیں اس کو. اس میں کچھ الفاظ وغیرہ بھی آئے تھے، یہ الفاظ تھے الصابون، الظفر، الفجر، یہ سب جو ہے کچھ الفاظ تھے ہم نے پڑھے. اب یہاں پہ ہمارا 4th چیپٹر شروع ہو رہا ہے جس میں جو ہے کچھ ضمائر کا بیان ہے. ضمیر جسے ہم کہتے ہیں پروناؤن، کچھ پروناؤنس ہیں اس میں اور کچھ جو ہے اس کے متعلقات اور مددگار ہیں. لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ہم نے ایک چیز، کچھ ڈیفینیشنز جو ہے، کچھ ڈیفینیشنز اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے دوسری کتاب سے دیکھی ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے وہ پڑھانا زیادہ صحیح لگتا ہے. ٹھیک، یہ دیکھیے کلمہ اور اس کی قسمیں. کلمہ وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، کوئی بھی جو جس کا کوئی معنی ہوگا، کوئی بھی سینٹینس، کوئی ورڈ، وہ اس کو جو ہے ہم، کوئی ورڈ جو ہے اس کو ہم کلمہ کہیں گے جس کا کوئی معنی ہوگا، جس کے مطلب کوئی میننگز ہوں گے. اور جو بے معنی ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں، اسے ہم کہتے ہیں محمل. یہاں پر جو ہے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے حرف. کوئی بھی اگر جملہ بنائیں گے آپ، سینٹینس بنائیں گے عربی کے اندر، تو وہ ان 3 چیزوں سے مل کر بنے گا، یا مطلب اس سے اس کا مرکب ہو کے اس کا جو ہے مکسچر جو ہے وہ سینٹینس کہلائے گا، کوئی جملہ کہلائے گا. ایک ہوگا اسم، ایک ہوگا فعل، ایک ہوگا حرف. اسم ہم کہتے ہیں ناؤن کو، ناؤن کسی بھی چیز کا نام وغیرہ ہے تو وہ جو ہے وہ اسم ہے. یا پھر وہ فعل، فعل یعنی ورب، کوئی ورب ہے، کوئی کام جس سے کام کرنا یا کام کا ہونا وغیرہ جو ہے پتہ چلتا ہے. اور حرف جو ہے اس کے متعلق جس کا کوئی، یا تو نہ تو وہ اسم ہوتا نہ ہی وہ فعل ہوتا، بلکہ وہ اس کو جملے کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. جملہ کس طریقے سے جوڑتا ہے. اب دیکھیے اسم کی تعریف پڑھتے ہیں. وہ لفظ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو. وہ لفظ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو. جیسے ولدن،
یہ لڑکا، یہ کسی کا نام ہے. دہلی کسی جگہ کا نام ہے. کرسی یہ جو ہے یہ کسی آبجیکٹ ہے، یہ چیز کا نام ہے. تو یہ جو ہے کسی بھی چیز کا نام ہو جس سے اس کو پکارا جائے وہ جو ہے وہ اسم ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. فعل وہ کلمہ جو کسی خاص زمانے میں کام کے ہونے یا کرنے کو بتلائے، جیسے ورب جسے کہتے ہیں ذہبا وہ گیا، یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، اذہب تو جا. یہ جو ہے یہ فعل ہے کسی خاص زمانے میں کام کی کرنے. ورب جسے کہتے ہیں، ورب کو جو ہے عربی میں فعل کہتے ہیں. ان تینوں سے جڑ کر جو ہے وہ جملہ بنے گا، یا اسم، فعل اور حرف سے. ان تینوں کے جڑ کر یعنی جو ہے وہ سینٹنس بنے گا. اور پھر تیسرا جو ہے آتا ہے وہ حرف. حرف وہ کلمہ ہے جو نہ ہی اسم ہے اور نہ ہی فعل ہے، لیکن اسم اور فعل کو جو ہے یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے. حرف جو ہے وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو، لیکن یہ حرف کیا کام کرتا ہے، یعنی ان دونوں کو، یہ اسم اور فعل کو جو ہے یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے. اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے حرف. اس میں جیسے آتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ، جیسے من، سے. من مطلب سے، فی مطلب میں، اندر، انسائڈ، الا مطلب تک، یہاں تک، وہاں تک، جہاں تک. تو یہ ان تینوں کے جو یعنی ان تینوں کو جو ہے جوڑ کر، ان تینوں کو ملا کر جو ہے ہم ایک جملہ بناتے ہیں، ایک سینٹنس بناتے ہیں عربی کے اندر. اب چونکہ اب آپ کے جو ہے مبتدا خبر کے پڑھ لیے ہیں، اس سے پہلے آپ نے اور حاضہ اور ذالکہ کے سینٹنسز پڑھ لیے ہیں، تو اب وہ جو ہے ایک طرح سے اب جملہ شروع کرنے کا وقت آ گیا آپ کے. یہاں پر اب آپ کے جملہ شروع کریں. کسی کوئی سوال؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہلو. چلیے ٹھیک ہے، اب دوسرا ایک دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک، معرفہ اور نکرہ. اب یہ جو ہے پچھلے چیپٹر میں اپن نے تین چیزیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف. اب یہ جو معرفہ اور نکرہ ہے یہ جو ہے یہ وہ اسم کی قسموں میں آتا ہے. اسم کی قسموں میں آتا ہے معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ جو ہے اپن تھوڑا سا بریف میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. میں ایک چھوٹا سا شارٹ میں جو ہے اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف جو ہے اس سے پہلے دے چکا ہوں. معرفہ وہ اسم ہے، دونوں اسمی ہوتے ہیں، لیکن وہ اسم ہے جو کسی متعین شخص، جگہ یا چیز کے نام کو بتائے. جیسے علی، اگر آپ کہتے رجل یا ولد تو وہ ایک عام ہوتا، ٹھیک، کوئی بھی لڑکا، کوئی ایک آدمی. لیکن اب ہم نے اس لڑکے کا، اس آدمی کا نام لے لیا علی، اب وہ خاص ہو گیا، وہ معرفہ ہو گیا. لکھنؤ، ٹھیک، لکھنؤ کسی جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے لکھنؤ، تو یہ جو ہے یہ خاص ہو گیا. اب ہم کہتے کوئی سا شہر، مصر کوئی سا شہر، بلدن کوئی شہر، تو وہ ایک کوئی سا بھی شہر آتا ہے اس میں، انڈیفینٹ ہوتا وہ. تو ہم نے لکھنؤ کا نام لے لیا تو اب یہ ڈیفینٹ ہو گیا، متعین ہو گیا کہ کون سا شہر بھائی، نہیں لکھنؤ، لکھنؤ شہر کی بات چل رہی ہے. اسی میں القلم، ہم کہتے ہیں قلم کوئی سا بھی قلم، لیکن اب ہم نے یہاں پر الف لام لگا دیا تو القلم ہو گیا یعنی کوئی خاص قلم. اسی طرح نکرہ، تو یہ معرفہ ہو گیا کہ کسی متعین شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو گیا. علی یہ شخص کا نام ہے، ٹھیک، اور لکھنؤ یہ جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، اور چیز کا نام جو ہے القلم ہو گیا. اصل میں لفظ جو تھا وہ تھا قلم، ٹھیک، قلم تھا.
اس سے پہلے ہم نے اس میں کیا جوڑ دیا؟ الف لام جوڑ دیا. الف لام جوڑ گئے تو یہ بن گئے القلم. یہ بن گئے القلم. تو القلم المعارف ہے لیکن الف لام ایک منٹ انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ اصل میں بن گیا القلم. تو یہ القلم جو ہے وہ شمسیہ ہے یا قمریہ ہے؟ جی شمسیہ ہے یا قمریہ ہے؟ قمریہ ہے جی. اس میں سے کون سا لفظ قمریہ ہے جس کو مطلب ہم کہیں کہ وہ قلم قمریہ ہے؟ کون سے لفظ کو کہا جائے گا کہ قمریہ ہے؟ جی قاف کو. اس میں جو لفظ ہے قاف اس کو کہا جائے گا کہ قاف جو ہے وہ قمریہ ہے. چلیے ماشاءاللہ. تو یہ معرفہ ہو گیا ہمارا. ٹھیک اب نکرہ پہ آتے ہیں. نکرہ مطلب نان ڈیفینٹ، جو متعین نہ ہو، وہ اسم جو کسی غیر متعین شخص جگہ یہ چیز کو بتائے. جیسے ولدن کوئی بھی لڑکا، ٹھیک، بنتن کوئی بھی لڑکی، تلمیذن کوئی بھی طالب علم، مدینتن کوئی بھی شہر، کتابن کوئی بھی کتاب. یہاں پر اگر آپ نے کتاب کا نام لے لیا کہ کتاب کون سی؟ القرآن الکریم، تو وہ کتاب متعین ہو گئی، تو وہ معرفہ ہو گیا. ٹھیک. مدینتن کوئی بھی شہر. مدینتن کا مطلب شہر بھی ہوتا ہے، شہر ہی ہوتا ہے، اور مدینہ ایک خاص جگہ کا نام بھی ہے. مدینتن مطلب اصل ہوتا ہے اس کا مطلب شہر. مصر بھی جو ہے عربی میں شہر کو کہتے ہیں مصرن. وہ ایک خاص شہر کنٹری کا نام ہے مصر، وہ ایک الگ ہے. لیکن مصرن جو ہے شہر کو بھی کہتے ہیں عام. اس کا مطلب جو ہے ڈکشنری میں شہر ہوتا ہے. مدینہ کا مطلب بھی شہر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے کسی ایک خاص شہر کا نام لے لیا، مکہ یا بوفال یا انڈیا، تو اب یہ جو ہے یہ معرفہ ہو گیا. الہند. ٹھیک. تلمیذن، تلمیذن کوئی بھی طالب علم، لیکن ہم نے ایک خاص جو ہے طالب علم ہماری کلاس میں پڑھتا تھا، ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، ہم نے اس کا نام لے لیا خالد، تو وہ جو ہے وہ متعین ہو گیا، وہ معرفہ بن گیا. بنتن جو تھی وہ نکرہ تھی. ٹھیک. بنتن جو تھی وہ نکرہ تھی، یعنی کوئی بھی لڑکی، لیکن ہم نے اس کا نام لے لیا رمیسا، شازیہ، تو وہ جو ہے وہ معرفہ بن گئی. تو یہ معرفہ اور نکرہ ہو گئے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں، اب وہ تھوڑے سے آگے کی چیز ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، ستہ مکبرہ، کہ 6 حرف وہ ہیں جو بڑے بڑے حروف سمجھے جاتے ہیں. ان پر صرف اگر ان میں شرائط ہوتی ہیں پوری، اگر 2 شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں کہ وہ علم ہو، پہلی شرط یہ کہ وہ علم ہو، دوسرا کہ وہ معرفہ ہو. ٹھیک. علم ہو اور معرفہ ہو. تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان 6 حروف کے اندر تنوین نہیں آتی، صرف ایک پیش آتا ہے، یا ایک زبر آتا ہے، یا ایک زیر آتا ہے، تو تنوین اس میں نہیں آتی. ان کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. 6 حروف ہوتے ہیں، ستہ مکبرہ کہتے ہیں انہیں. ان میں شرائط ہوتی ہیں کچھ، کہ جیسے ایک شرط یہ ہے اس میں کہ علم ہو اور معرفہ ہو. تو علم اور معرفہ اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ اس میں جو ہے تنوین نہیں آئے گی، صرف وہ آئے گا، ایک پیش آئے گا. جیسے ناموں میں اگر ہم دیکھیں عائشہ، ٹھیک، عائشہ، اگر کسی نے عربی میں حدیث اگر کبھی غور سے سنی ہو تو کہتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا. سنیے کسی نے؟ دھیان سے سنی ہے یا یہ ہمارے کہنے پہ آپ بول رہے ہیں؟ سنیے، عن عائشہ، اصل میں وہ ہونا چاہیے تھا عن عائشتی، لیکن وہ ایسا لفظ ہے جو معرفہ بھی ہے اور علم بھی ہے، تو وہ جو ہے وہاں پر تنوین نہیں آئے گی، اور تنوین اور صرف جو ہے وہ ایک زبر آئے گا، ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش آتا ہے. تو ایسے جو حروف ہوتے ہیں وہ ان میں ایک زبر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات نوٹ کی آپ نے.
چلیے علی معرف ہے لیکن الف لام نہیں ہے. جی قمریہ. یہ بھی جو ہے انشاءاللہ یہ ابھی حل ہو جائے گا آپ کا سوال. دیکھیے یہ علم، اب یہ جو ہے یہ معرفہ جو ہے، اب معرفہ کی یہاں پر اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے حرف. ٹھیک ہے، اب پھر اس کے بعد ہم اسم کی کیٹیگری کے اندر آ گئے کہ اسم کی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ. ٹھیک ہے، اسم کی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ. نکرہ کی تو کوئی قسم نہیں ہوتی کہ نکرہ ایک خالی ہوتا ہے، ان کیٹیگرائزڈ ہوتا ہے، اس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی. لیکن معرفہ کی جو ہے چند قسمیں ہوتی ہیں، یہ 4 قسمیں انہوں نے یہاں پر بتا دی. یہ سب جو ہے یہ علم ہے، یہ ضمیر ہے، یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک، یہ معرف باللام ہے. یہ کس کی؟ یہ معرفہ ہی کی قسمیں ہیں. تو یہ علم جو ہے، یہ آپ نے کہا تھا علی کے اوپر جو ہے وہ تنوین نہیں آ رہی، وہ مطلب الف لام نہیں آ رہا اور تنوین آ رہی ہے، تو وہ کیوں آ رہا ہے؟ تو وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ وہ علم ہے. علم کہتے ہیں کسی خاص شخص یا خاص جگہ یا چیز کا نام ہو، تو وہاں پر جو ہے وہ کبھی کبھی الف لام لانے سے یا تنوین وغیرہ لانے سے جو ہے اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، تو وہ اس پہ الف لام نہیں آتا، لیکن وہ معرفہ ہوتا ہے. لیکن وہ الف لام نہیں آتا، لیکن وہ معرفہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی خاص شخص کا نام پہلے ہی سے ہے. جیسے اب ہم کہیں کہ مکہ یا بھوپال یا کشمیر، تو یہ پہلے سے کسی خاص چیز کے نام ہیں، تو یہ ہم ان کو نکرہ نہیں کہیں گے، یہ معرفہ ہی کی قسم ہے. لیکن اگر ہم الف لام اس میں لگا دیں، جیسے اب حامدن ہے تو اس میں الحامد لکھیں، تو اس کی صورت جو ہے ایک شکل ایک طرح سے بگڑ جائے گی. اب تاج محل ہے، تاج محل میں اگر آپ اس میں تاجو محلن یا تاج محلن تو کریں گے تو وہ اس کی شکل جو ہے وہ بگڑ جائے گی. نام کسی بھی زبان کا ہو، نام کا ایک اصول یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی سی بھی زبان میں جائے، نام کا نہ ٹرانسلیشن ہوتا ہے نہ اس کی جو ہے ٹانگ توڑی جاتی ہے. نام جو ہے جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے، چاہے کسی بھی زبان کا ہو. ٹھیک ہے، تو نام جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو چاہے کسی زبان میں چلے جائے. آپ انگلش میں جاپانی نام لے کے چلے آئیے، تو وہ جاپان کا جو ٹرانسلیشن ہوگا، اس کا پروننسیشن ہوگا، وہ اسی نام اس سے بولا جائے گا. وہ جاپانی نام ہو یا چائنیز نام ہو، اگر آپ اسے انگلش میں بھی پڑھیں گے تو وہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا. تو یہ نام کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ علم، اب یہ معرفہ کی قسموں میں ہے. علم کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو. جیسے حامدن، حامدن ایک کوئی خاص متعین لڑکا ہے کہ وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے یا ہماری کلاس میں ہے یا ہمارا بھائی ہے، وہ حامد، یہ جو ہے خاص ہو گیا حامدن. دہلی، دہلی، دہلی بھی جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، کسی خاص جگہ کا نام ہے. کوئی بھی دہلی بولے گا تو میں بولوں کوئی شہر، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کون سا شہر؟ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، بہت سے شہر ہو سکتے ہیں، ان گنت شہر ہیں، لیکن آپ کس شہر کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے ایک نام لے لیا دہلی، میں دہلی کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ہاں دہلی. دہلی کے علاوہ اب کوئی چیز اب آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. اسی طرح تاج محل، تو یہ کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ اور کسی خاص چیز کا نام ہو گیا، تو اسے ہم علم کہیں گے. ٹھیک، یہ معرفہ ہی کی قسم ہے. معرفہ کی دوسری قسم کون سی ہے؟ ضمیر. معرفہ کی دوسری قسم ہے ضمیر. وہ اسم، اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن، جسے ہم کہتے ہیں پروناؤن، جو ہے ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. آپ کو کسی کا نام لینا تھا کہ حامد ایک اچھا لڑکا ہے، حامد کلاس میں اچھا پڑھتا ہے، حامد درجے میں وقت پہ پابندی سے آتا ہے. ٹھیک، یہ آپ نے ہر جگہ حامد حامد نام لیا، یہ ناؤن تھا، عالم تھا. اب آپ کو جو ہے ایک بار آپ نے حامد بولا، بعد میں اس کی جگہ وہ کر دیا کہ حامد اچھا لڑکا ہے، وہ کلاس میں جلدی آتا ہے،
وہ محنت سے پڑھتا ہے. تو حامد کے نام کو آپ نے وہ لفظ وہ سے ریپلیس کر دیا, تو وہ جو ہے وہ جو ہے وہ ضمیر ہے کہ آپ نے جس سے ریپلیس کیا اس کو. ٹھیک, تو ضمیر وہ اسم جو کسی شخص, چیز یا جگہ کے نام کی بجائے استعمال ہو, جیسے ہوا, ہیا, ہما, ہم وغیرہ. اگر وہ لڑکا ہے تو ہوا سے ریپلیس کریں گے اس کو, جیسے حامد کی ہم بات کریں تو یعنی ذهب حامد, یعنی جاء حامد وهو يذهب. he was, جی اسے انگلش میں کہیں گے جیسے he was. ہوا کو جو ہے کہیں گے he. ہیا مطلب وہ, یعنی وہ عورت, مؤنث, ہر, یا شی, یہ ہوا جو ہے وہ ہو گیا ہی, اور ہیا ہو گیا شی. ہما وہ دونوں, دے. اب اس میں ایک عربی کے اندر ایک وہ ہے, جی زینب آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی آواز کٹ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی, ٹائپ کر کے بھیج دیجیے. چلیے اچھا, غلطی سے ہو گئی, چلیے ٹھیک. ہاں تو میں کہہ رہا تھا عربی میں ایک خاص بات ہے جو اور کسی زبان میں نہیں ہے, وہ ہے یہاں پر ایک یعنی کہا جائے کہ دو کا کانسیپٹ ہے یہاں پر عربی میں. ہر مطلب دو, جیسے ہم کہتے ہیں تسنیہ, کسی بھی زبان میں آپ دیکھیے یا تو سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے. سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے, یا تو ایک ہوگا یا انیک ہوگا, یا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے, جسے ہم کہتے ہیں جمع. یا تو یعنی مطلب جیسے کہتے ہیں شیر, شیر ہوگا یا پھر شیروں ہوگا, بہت سارے شیر. جنگل ہوگا یا پھر جنگلوں ہوگا. ٹھیک ہے, چائے ہوگی یا پھر بہت ساری چائے ہوں گی. گھر ہوں گے یا گھروں ہوگا. ایک بہت سارے ہیں, جیسے ہم انگلش میں جو ہے ایس لگا کر پلورل کر لیتے ہیں. ٹھیک, ٹائیگر ہے تو ٹائیگرس ہو گیا. ٹھیک, گرل تھا, لڑکی تھی, تو وہ لڑکیاں ہو گئی, گرلس ہو گئی. تو یہ کسی بھی زبان میں آپ جائیے, کوئی سی بھی لینگویج دیکھیے, تو وہ یا تو سنگولر ہوگا یا پھر پلورل ہوگا. جی, تتلیاں, انیک تتلیاں, تو وہ ایک اور انیک کا کانسیپٹ ہی چلتا ہے, یا تو ایک ہوگا یا پھر ایک سے زائد. عربی میں اس کے بالمقابل ایک تیسرا لفظ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تسنیہ. جیسے کوئی لفظ بولیے. طالبن, ٹھیک, طالبن, طالبن مطلب ایک طالب علم, طالب علم مطلب ایک طالب علم. جی ٹھیک. اب اس کو اس میں دو کا کانسیپٹ بھی ہے کہ ہمیں بولنا ہے دو, تو طالبانی, اخیر میں الف نون بڑھا دیں گے ہم. طالبانی مطلب دو اسٹوڈنٹ. یہاں پر نام لینا ممنوع ہے اس کا ہے. تو طالبن یا طالبان, دو اسٹوڈنٹ. اور پھر طلابن, دو سے زائد. اب دو سے زائد کے لیے جو ہے جمع جو ہے ہم پلورل لے کر آئیں گے, تو طلابن. ٹھیک ہے,
تو عربی میں ایک دو کا کانسیپٹ ہے. کس کا کانسیپٹ ہے؟ دو کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے مطلب پلورل میں نہیں جاتا، اس کا ایک تیسرا لفظ آتا ہے بیچ میں، تثنیہ، واحد اور جمع کے بیچ میں ایک دوسرا لفظ آتا ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں تثنیہ. تثنیہ مطلب دو. ایک چپل، دو چپل، بہت ساری چپل. ایک جوتا، دو جوتا، بہت سارے جوتے. یہ اس میں جو ہے یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو اگر وہ ایک ہے تو یہاں پر ہوا کی ضمیر استعمال ہوگی، ہوا یعنی میل میں ہی. ٹھیک. اگر وہ فیمیل ہے اگر وہ فیمیل ہے تو یہ استعمال ہوگا ہیا، شی. ٹھیک. اگر وہ دو ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دو ہے تو انگلش میں کیا آئے گا؟ دے. اردو میں آئے گا وہ، لیکن عربی میں آئے گا ہما. ٹھیک. ہما، ہما کا استعمال ہوگا. اور پھر جو ہے وہ اگر دو سے زائد ہیں تو پھر یہ ہم آ جائے گا. ہم یعنی دو سے زائد کے لیے وہ ہم، دے. اب انگلش میں اگر آپ دیکھیں یا اردو میں دیکھیں تو اس کے لیے بھی دے آئے گا، اس کے لیے بھی دے آئے گا اور اس کے لیے بھی دے آئے گا. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم کہیں تو اس کے لیے بھی وہ آئے گا لفظ اردو میں، اور اس کے لیے بھی لفظ وہ استعمال ہوگا اردو میں. لیکن عربی میں یہ دونوں الگ الگ ہیں. ہما کا مطلب وہ دونوں اور ہم مطلب وہ سب. ٹھیک. ہما کا مطلب وہ دونوں، ہما کا مطلب وہ دونوں اور ہم مطلب وہ سب. ٹھیک. آج شاید زیادہ ہو گیا تھوڑا، نہیں؟ چلیے جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں. کل اس کو انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بات کر رہے تھے اپن، سب سے پہلے ہم نے پڑھا کلمہ. کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف. ٹھیک. ناؤن، ورب اور حرف. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسم کی وہ ہم نے وہ پڑھی، دو قسمیں پڑھی، ایک معرفہ اور ایک نکرہ. ٹھیک. اب یہاں پر نکرہ کی تو کوئی قسم نہیں ہوتی، معرفہ کی یہاں پر چار قسمیں ہیں. تو ہم یہاں چاروں کو دو کو پڑھ چکے ہیں. ایک عالم پڑھ چکے اور ایک ضمیر پڑھ چکے. ضمیر یعنی پروناؤن، جس کی جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو. اب تیسرا جو ہے اسم اشارہ، جس میں سے دو ہم نے پڑھ چکے ہیں. اسم اشارہ وہی جس اسم سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے. تو وہ پہلے نکرہ تھا، یعنی ہم نے کہا کوئی طالب علم، لیکن اب ہم نے اس کو اشارہ کر کے بتا دیا ھذا طالب، کہ یہ ایک طالب علم ہے. اب وہ جو ہے وہ ابھی کوئی طالب علم تھا، پوری کلاس میں 50 لوگ تھے، 50 طالب علم تھے. اب لیکن ہم نے ایک کو اشارہ کر کے جو ہے حامد کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا طالب. تو اب جو ہے حامد جو ہے وہ ھذا طالب کی وجہ سے ممتاز ہو گیا، وہ الگ ایک مطلب کیٹیگرائز ہو گیا، وہ ایک الگ سے جو ہے اس کو ریکگنائز کر لیا گیا. تو وہ بھی جو ہے وہ معرفہ بن گیا. تو اس میں اپن نے ابھی تک فی الحال دو پڑھ لیے ہیں، ھذا اور ذالکا. ٹھیک. تو اس میں بہت سارے ہوتے ہیں، کم سے کم اس کے بھی کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ہیں کل ملا کے اس میں اشارہ. تو ابھی ہم نے دو پڑھ لیے ہیں، ھذا اور ذالکا. ٹھیک. وہ اس کے بعد میں پڑھیں گے. تو اس میں اشارہ بھی جو ہے وہ معرفہ کی قسموں میں ہے. اور اخیر میں معرف باللام، معرف باللام، جس کو معرفہ بنا لیا گیا لام کے ذریعے سے. اس کا ترجمہ کیا ہوا معرف باللام کا؟ جس کو جو مطلب معرفہ تھا نہیں، وہ تھا نکرہ، اصل میں وہ لفظ نکرہ تھا، لیکن اس کو معرف باللام یعنی اس کو معرفہ بنا لیا گیا لام داخل کر کے. وہ اس میں نکرہ جیسے الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیا جائے. جیسے ولدن، یہ نکرہ ہے، ولدن کوئی بھی لڑکا، اس سے بن گیا الولدو. یہاں پر ہم نے الف لام داخل کر دیا تو الولدو بن گیا. تلمیذن تھا، تلمیذو میں الف لام داخل کیا تو التلمیذو بن گیا. یہاں پر الف لام نہیں تھا تو الف لام آ گیا. یہاں پر دو تنوین تھی، دو پیش تھے، یہاں پر ایک تنوین لہ گئی. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال؟
اس کو کل انشاءاللہ اور ریپیٹ کر لیں گے، تھوڑا زیادہ اوور ڈوز ہو گیا شاید. میں اس کو ابھی فوٹو کو پوسٹ کر دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے ٹھیک. اور میں ایک انشاءاللہ ہوم ورک بھی دوں گا، اگر دیکھوں گا اگر مل گیا تو جو مجھے دینا تھا، اگر وہ مل گیا تو انشاءاللہ ہوم ورک بھی دوں گا، تو وہ بھی آپ لوگ جو ہے کر لیں ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.